عزیزان گرامی، مقالہ نگاری کے حوالے سے میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں خاکہ تیار کرنے کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کی تھی۔ اسی تسلسل میں آج میں مزید کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خاکہ تیار کرتے ہوئے اس امر کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایک فطری ترتیب جو ہے وہ اس میں قائم رہے۔ اس سلسلے میں خیالات میں ترتیب ہونی چاہیے، آپ کی سوچ جو ہے اس میں ترتیب ہونی چاہیے۔ اگرچہ یہ مشکل کام ہے، لیکن تھوڑی سی اگر توجہ دی جائے تو اسے بخوبی انجام دیا جا سکتا ہے۔ اصل میں خاکہ جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ مواد کی ترتیب کی مکمل ترین صورت ہے۔ آپ جس موضوع پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے آپ نے جو مواد اکٹھا کیا ہے اس کو بحسن و خوبی مرتب کر لیا جائے، ترتیب دے لیا جائے، تو یہ اس کی ایک مکمل صورت جو ہے وہ خاکے کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ پارسنس ایک اہم نام ہے ریسرچ میں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مقالے میں زمانہ اہم ہے تو مقالے کی ترتیب تاریخی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ زمانہ کس موضوع میں اہم ہوتا ہے؟ اردو غزل کا ارتقاء، یا اردو نظم کی روایت، یا اردو ناول نگاری کی تاریخ۔ اب اس میں جب بھی آپ خاکہ ترتیب دیں گے تو اس کو زمانی اعتبار سے آپ ترتیب دیں گے، تاریخی اعتبار سے ترتیب دیں گے۔ اس میں خاص طور پہ سنین کا خیال رکھا جائے گا کہ کس سن میں، کس دور میں کون سے ناول جو ہیں وہ سامنے آئے، یا کون سا شاعر جو ہے وہ ایک اس کا اپ ہولڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے، کون سے شعراء جو ہیں وہ اس کی روایت کو لے کے آگے چلے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخی اعتبار سے ترتیب ہونی چاہیے۔ اردو کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے مقالوں کے عنوان میں، یہ بھی بات میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں کہی تھی کہ ارتقاء کا لفظ جس عنوان میں آ جاتا ہے، اردو ناول کا ارتقاء، اردو غزل کا ارتقاء، اردو نظم کا ارتقاء، ان سب کی ترتیب تاریخی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ یعنی جس میں ارتقاء کا لفظ آئے گا اس کی ترتیب تاریخی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ پارسنس کا مزید یہ کہنا ہے کہ جب آپ خاکہ ترتیب دیتے ہیں تو اس میں ابتدا میں کم اہم موضوعات ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو آپ آگے بڑھتے ہیں تو زیادہ اہم موضوعات کی طرف آپ کی پیش رفت ہونی چاہیے۔ یوں آپ کہہ لیجئے کہ 0 سے آپ چلتے ہیں تو آگے آپ کے نمبر جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، بجائے اس کے کہ 100 کو نمبر مان کے تو آپ پیچھے کی طرف آئیں، الٹی گنتی گنیں۔ آپ کو ابتدا سے آگے آپ کو آگے چلنا چاہیے، پہلے کم اہم، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اہم موضوعات کی طرف آئیں، اور اس طرح سے جو بات آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ اہم موضوعات میں جا کے
آپ کے اس کے خد و خال جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے آپ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ سادہ اور پیچیدہ اور عام بیانات جو ہیں وہ ان میں فرق ہونا چاہیے۔ سادہ سے پیچیدہ کی طرف، عام بیانات سے خاص بیانات کی طرف اور جزیاتی تجزیے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور آگے پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابواب جب آپ ترتیب دیتے ہیں ان کو ذیلی حصوں میں بھی تقسیم کر لینا چاہیے۔ اب یہ نقطہ نظر جو ہے وہ پارسنس کا ہے، لیکن ہمارے فاضل محقق، بڑا اہم نام ہے گیان چند جین صاحب جو ہیں، وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی کتاب تحقیق کا فن میں یہ بات لکھی ہے کہ میں اس کی تائید نہیں کر سکتا کہ مقالے میں پہلے کم اہم اور بعد میں اہم موضوعات لیے جائیں۔ اس کے برعکس کسی ایک ادیب پر مقالے میں پہلے اس کے اہم کاموں کا ذکر ہونا چاہیے، بعد میں ایک دو ابواب میں غیر اہم متفرق کاموں کا ذکر ہونا چاہیے۔ ایک لحاظ سے یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ آپ جس شخصیت کے کاموں پہ فوکس کر رہے ہیں اس میں جو اس کی معروف حیثیت ہے اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک ادیب جو ہیں وہ ناول بھی لکھتے ہیں، تنقید بھی لکھتے ہیں، افسانہ بھی لکھا، آپ بیتی بھی لکھی اور تنقید میں بھی حصہ ڈالا، کالم نگاری بھی کی۔ انتظار حسین مثال میں دے لیتا ہوں، انتظار حسین نے کالم نگاری بھی کی ہے، افسانہ نگاری بھی کی ہے، ناول بھی لکھے ہیں، تنقید بھی ہے ان کی۔ تو اب آپ جب ان کے کم اہم سے اہم کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے ان کے ہو سکتا ہے ترجموں کا آپ ذکر کر لیں یا ان کی کالم نگاری کا ذکر کر لیں، اور پھر اہم کی طرف سب سے آخر میں جا کے آپ ان کے افسانوں کا ذکر کریں۔ تو گیان چند جین کے نقطۂ نظر کے مطابق یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کی جو معروف حیثیت ہے اس کا پہلے ذکر ہونا چاہیے، یعنی ان کی افسانہ نگاری کے طور پہ انہوں نے افسانہ نگار کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد پھر آپ ان کے ناول پہ آئیں، پھر ان کی تنقید پہ آئیں، پھر ان کے تراجم پہ آئیں، پھر ان کی کالم نگاری پہ آئیں۔ تو گویا کالم نگاری جو ہے وہ سب سے کم اہم ہے، تو اس کا نمبر آخر میں بنتا ہے جین صاحب کے نقطۂ نظر سے۔ تو یہ بات جو ہے یہ میرے خیال میں بھی یہ بات درست ہے۔ ہم نے اب تک جتنے مقالے دیکھے یا میں نے جن کی نگرانی کی ہے ان میں یہی طریقہ اختیار کیا کہ سب سے پہلے اس شخصیت کی جو معروف حیثیت ہے، جس کی وجہ سے اس کی پہچان ہے، اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، اور تفصیل سے، کیونکہ وہی آپ کے مقالے کا کلیدی باب ہوگا جس میں اس کی معروف حیثیت کا ذکر ہوگا، اور اسی حوالے سے اس کے مقام کا تعین بھی ہوگا۔ اب ایک ناول نگار یا ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے انتظار حسین کا بہت بڑا مقام ہے، ان کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچتا، ان کی عہد کا کوئی شخص۔ لیکن ایک کالم نگار کی حیثیت سے ان سے بڑے کالم نگار موجود ہیں، ان کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کالم نگار کی حیثیت سے وہ بہت پیچھے نظر آئیں گے، تو ان کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا۔ تو ان کی معروف حیثیت کے تناظر میں ان کا مقام جو ہے اس کا تعین ہوگا۔ تو یہ جین صاحب سے اس لحاظ سے ہم متفق ہیں کہ ایک شخصیت کا جب آپ ذکر کرتے ہیں
تو اس کے اہم کاموں کا ذکر سب سے پہلے ہونا چاہیے، اور جو غیر معروف کام ہیں یا کم اہم کام ہیں ان کو بعد میں لے کے آنا چاہیے۔ اس کے بعد جین صاحب یہ اپنے خاکہ نگاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ خاکہ جو ہے وہ کس طرح لکھا جائے یا کس طرح بنایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ انگریزی میں 2 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ موضوع وار موضوعی لحاظ سے اسے ترتیب دیا جائے، یا جملوں کی شکل میں اسے ترتیب دیا جائے۔ اس سلسلے میں گیان چند جین نے اپنی کتاب کی مثال دی ہے۔ ان کی کتاب بہت معروف کتاب ہے، اردو کی نثری داستانیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پہلے جو 3 باب ہیں وہ ان عنوانات میں سے ہیں جو اس کا موضوع ہے۔ مثلاً عہد قدیم میں قصہ گوئی، یہ ایک باب۔ اردو کا قدیم افسانوی ادب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قدیم افسانوی ادب میں فن اور موضوع، پھر داستانوں کے فروغ اور زوال کے اسباب، ٹھیک ہے۔ یہ ہے موضوعی طریقہ۔ لیکن جملوں کی صورت میں اگر آپ نے ابواب بندی کرنی ہے یا خاکہ ترتیب دینا ہے تو اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ایک باب، عہد قدیم میں کس قسم کی کہانیاں لکھی جاتی تھیں اور ان کے کیا اسباب تھے۔ یہ جملے کی صورت میں آپ نے ترتیب دیا۔ دوسرا، اردو کے قدیم افسانوی ادب کا فن اور موضوع کیا تھے، یا داستانوں کو کیا فروغ ہوا اور اس کے بعد کیوں زوال ہوا۔ اب یہ 2 طریقے ہیں۔ اب اس میں آپ کی اپنی ثواب دید ہے کہ آپ کون سا طریقہ جو ہے اس کو اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں اور اسے اختیار کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خاکہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ ایک اشاروں کی زبان جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اس میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس میں جو عناوین قائم کیے جائیں وہ میری ذاتی رائے یہ ہے، آپ بھی یقیناً اس سے اتفاق کریں گے کہ وہ موضوعی ہونی چاہیے، کہ اردو داستان فن اور موضوع یا موضوع اور فن کافی ہے۔ اس میں ضرورت ہی نہیں اس بات کی کہ اس کو کسی تفصیلی جملے کی صورت میں بیان کیا جائے، کافی ہے۔ اور اس کے آگے آپ ذیلی عناوین قائم کر سکتے ہیں۔ مثلاً اس کے 2 ذیلی عناوین سیدھے سیدھے بنتے ہیں۔ نمبر الف جو ہے وہ فن یا موضوع، اور بے فن۔ پہلے موضوع کو آپ اس پہ روشنی ڈال لیں اور اس کے بعد اس کے فن کے بارے میں اظہار خیال کر لیجئے۔ تو بہرحال یہ ایک صورت ہے۔ اس میں ڈاکٹر اندلیب شادانی صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاکے میں جو عنوانات قائم کیے جائیں ان میں ترتیب زمانی کا لحاظ مفید ہے بلکہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب زمانی ہوگی تو اس کے ساتھ پھر آپ موضوعی سطح پہ اسے ترتیب دیں گے۔ یہاں پہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ذکر ہو رہا ہے کہ زمانی ترتیب ہونی چاہیے یا موضوعی ترتیب ہونی چاہیے یا صنفی ترتیب ہونی چاہیے، کیونکہ بہتوں میں صنف وار جائزہ لیا جاتا ہے، یا کئی موضوعات ایسے ہیں کہ ان میں موضوع وار جائزہ لیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے ابواب جو ہیں وہ ترتیب دیے جاتے ہیں، اور پھر تخلیقات جو ہیں وہ زیر بحث آتی ہیں۔ لیکن
اس صورت میں بھی آپ اسے تاریخی آرڈر میں لا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں گزارش کروں کہ تاریخی ترتیب جو ہے یا زمانی ترتیب جو ہے اس میں سہولت یہ ہے کہ آپ بڑے آسانی سے ایک نقطے سے چل کے آپ آہستہ آہستہ منزل کی طرف رواں دواں ہو سکتے ہیں، اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی مشکل یا کسی مسئلے کے درپیش ہونے کے آپ آسانی سے اپنے آخری نقطے تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غیر زمانی ترتیب رکھیں گے تو پہلے آپ 18ویں صدی کو زیر بحث لے آئیں گے، اور اس کے بعد 17ویں صدی کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر اس کے آغاز کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے گا۔ کوئی بھی بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے ابلاغ نہیں پا سکے گی، نہ اس میں کسی آپ نتیجے پہ پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا یہ بات جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اس میں تاریخی ترتیب جو ہے ملحوظ رکھیں۔ لیکن اس میں ایک اور بھی مثلاً انہوں نے مثال دی ہے جین صاحب نے کہ اردو کی ترقی میں مستشرقین کی خدمات، اگر یہ موضوع ہو تو اس میں محض تاریخی تذکرہ کافی نہیں، بلکہ موضوعاتی گروہ بنا کر جائزہ لینا ہوگا۔ مثلاً یہ گروہ جو ہے یہ اس نقطۂ نظر کا حامل ہے، یہ گروہ جس میں فلاں 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 شامل ہیں یہ اس نقطۂ نظر کے حامل ہیں۔ اب وہ فلاں جو ہیں ان میں ایک جو ہے وہ 18ویں صدی کا بھی ہو سکتا ہے، ایک جو ہے اس میں 19ویں صدی کا بھی ہو سکتا ہے، 18ویں صدی کے 4 ہو سکتے ہیں، 19ویں صدی کے 5 ہو سکتے ہیں۔ تو آپ پہلے اس کی جو انتہائی صورت ہے اس کا ذکر کریں گے تو پہلے 19ویں صدی کا ذکر کریں گے، جس میں وہ نقطۂ نظر جو ہے وہ بتمام و کمال اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور بہت پاپولر تھا۔ اس سے پہلے آپ کہیں گے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ فلاں نے کیا، پھر فلاں کا ذکر آ جائے گا۔ تو اس میں آپ تاریخی جو ترتیب ہے اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں غیر زمانی انداز، اسی طرح قواعد نویسی ہے، لغات نویسی ہے، لسانیات ہے، ادبی تذکرے ہیں، ادبی تراجم ہیں، تو اس سلسلے میں اور مختلف اور میدان ہیں، یہ تو اس میں تو کام کرنے والے جو ہیں ان کو تاریخی اعتبار سے ہی ہم لیں گے۔ لیکن اگر ان میں کسی ایک نقطۂ نظر پہ بحث ہو جائے، مثلا یہ کہ جو لسانی قواعد کے اس لفظ کو فلاں نے اس طرح لکھا، فلاں نے اس طرح لکھا، تو آپ اس میں مختلف زمانوں میں گھومے پھریں گے کہ فلاں دور میں اس کی لسانی حیت یہ تھی اس لفظ کی، فلاں زمانے میں یہ اس طرح سے بولا جاتا تھا، ابتدا میں اس کی شکل یہ تھی، اس کا املا یہ تھا، اس کو جدید انداز جو ہے وہ کس عہد میں دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دھیان میں رکھنی ضروری ہیں۔ یہاں پہ ایک مثال دی ہوئی ہے جین صاحب نے کہ مسعود حسن رضوی پر مقالہ لکھنا ہو تو ان کی مرثیے کی تحقیق، ڈرامے کی تحقیق، تدوین متن، تحقیقی مقالے، تنقیدی تحریریں، لسانی اور تنقیدی معرکے، شاعری وغیرہ، یہ ان کی خاص پہچان تھی۔ اس کے حوالے سے آپ کو لکھنا ہوگا، اور ایک عنوان کی تحریروں کا تاریخی ترتیب سے جائزہ لیا جائے گا۔ مثلا مرثیہ کس طرح سے انہوں نے مرثیے کے بارے میں اپنے تحقیقی کام جو ہے وہ چھوڑا ہے، یا پھر لسانی تحقیق میں کہاں تک پہنچے، یہ سب جو ہیں یہ زمانی حوالے سے ہوگا۔ تو لیکن اس میں محض زمانی ترتیب جو ہے وہ کافی نہیں ہے، تاریخی اور موضوعاتی ترتیب بھی آپ کو اختیار کرنا پڑے گی،
اور ان کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا. لہٰذا کسی ایک اصول کو آپ اختیار نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ سوچ کے بیٹھیں کہ جناب میں نے تو زمانی ترتیب کو ملحوظ رکھنا ہے، لیکن آپ کا موضوع کچھ اور تقاضا کر رہا ہے. وہ کہیں موضوعاتی ترتیب کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہیں وہ فنی یا کسی اور حوالے سے اس ترتیب کا وہ تقاضا کر رہا ہے. تو زمانی بھی رکھیں، اس کو مین سٹریم میں لے کے چلیں. زمانی ترتیب آپ کی مین سٹریم میں چلے گی، لیکن اس کے بعد جب آپ اس کی جزیات پہ آئیں گے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان زمانی حدود و قیود میں اپنے آپ کو رکھ سکیں. وہاں پہ موضوع کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو اس زمانی دائرے سے کہیں آپ کو انحراف بھی کرنا پڑے گا. لیکن بنیادی جو نقطہ ہے نا، اس کو آپ دھیان میں رکھیں کہ یہ طے کر کے چلیں کہ ہم نے زمانی ترتیب رکھنی ہے، لیکن آگے جب آپ مقالہ لکھنے لگیں گے تو اس میں کہیں آپ اس سے انحراف بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی مین سٹریم میں جو بنیادی مرکزی جو ایک رواں دواں ایک عمل ہے، اس میں آپ نے زمانی ترتیب کو ہی دھیان میں رکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ خاکہ بناتے ہیں تو اس میں ابواب بندی کرتے ہیں. باب بندی پہ میرا خیال ڈاکٹر عطا صاحب نے خاصی معلومات آپ کو فراہم کی ہیں، میں ان میں اضافہ ہی کر سکتا ہوں. اس میں آپ زمانی حوالے سے یا جیسے بھی آپ اس ابواب بندی آپ بناتے ہیں تو اس میں ابواب جو ہیں وہ لخت نہیں ہونے چاہیے. یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ پورا جو مقالہ ہے اس کا ایک جسم ہے، اس کا موضوع جو ہے وہ اس کا جسم ہے. آگے آپ نے اس کے اعضاء جو ہیں ان پہ دھیان دینا ہے، لیکن وہ اعضاء ایسے ہیں جو جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ جسم کسی کا ہے اور بازو کسی کا، یا سر جو ہے وہ کسی اور کا لگایا ہوا ہے. اس سے آپ کا مقالہ جو ہے وہ لخت ہو جائے گا اور اس میں آپ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے. تمام ابواب ایک منطقی طریقے سے ایک دوسرے سے منسلک ہونے چاہیے اور مربوط ہونے چاہیے، ان میں ربط ہو، منطقی ربط. اور اس ربط کے نتیجے میں آپ آگے دھیرے دھیرے چلیں گے اور پھر کسی نقطے پہ پہنچیں گے یا کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اس کے بعد مزید بھی کچھ باتیں ہیں جو خاکے کے سلسلے میں دھیان میں رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں ان پہ گفتگو کروں، لیکن یہاں پہ میں ذرا رک کے آپ کو بعض اپنے تدریسی معاملات جو ہیں اس میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو جس سبجیکٹ پہ پڑھایا جا رہا ہے اس کا ایک فارمیٹ ہے. اس میں ایک مڈ ٹرم ہے، اس کے نمبر ہیں. اس میں فائنل ٹرم ایگزام ہے، اس کے نمبر ہیں. پھر اس میں آپ کی جو اٹینڈنسز ہیں ان کے نمبر ہیں، حاضریوں کے نمبر ہیں. پھر اس میں آپ ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں
اور اس کی پیشکش بھی ہوتی ہے کلاس روم میں، اس کے بھی نمبر ہیں۔ تو یہاں پہ میں اسائنمنٹ کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے جو لوگ آپ کے سینئر جو ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار بنایا تھا کہ آپ اپنے موضوع کا انتخاب کریں، اس کے بعد ایک نگران کا انتخاب، اور اس کے لیے درخواست کریں صدر شعبہ سے، اور پھر اس کی نگرانی میں اپنے موضوع جو آپ نے اپنے مقالے کے لیے چنا اس کا ایک خاکہ تیار کریں۔ آپ جب یہ خاکہ تیار کر لیں گے تو اسی خاکے ہی کو آپ کی اسائنمنٹ تصور کیا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل بری الذمہ ہو گئے۔ آپ کو نمبر تو اسی اسائنمنٹ کے ملیں گے نا جو آپ نے تیار کی، اور جو آپ کے خاکے کی صورت میں جو آپ جس موضوع پہ آپ نے آگے چل کے مقالہ تحریر کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے موضوع کے حوالے سے چاہیں یا وہ امور جن کی طرف اساتذہ آپ کو توجہ دلاتے رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے 1 2 3 یا آپ کی صوابدید ہے ان موضوعات کا انتخاب کر لیں، اور ان پہ ایک بہت عمدہ تحقیقی مضمون قلم بند کریں۔ وہ مضمون جو ہے وہ آپ کی استعداد ذہنی اور استعداد ادبی و تحریری اس کو ظاہر کرے گا کہ آپ میں لکھنے کی کتنی استعداد ہے۔ کیا آپ خود کو اس بات کا اہل سمجھتے ہیں کہ آپ مقالہ لکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک مضمون لکھ سکتے ہیں 7-8 صفحوں کا اور اس میں ایک نقطۂ نظر کو بیان کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو مقالہ لکھنے کے اہل ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک مضمون لکھنے کے بھی اہل نہیں ہیں، یہ اسائنمنٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کی مشق کرائی جائے کہ آپ کو لکھنا کیسے ہے، اپنے خیالات کو ایک جامع انداز میں ایک منضبط صورت میں لکھ کے کیسے پیش کرنا ہے، اپنے نقطۂ نظر کی ترسیل کیسے کرنی ہے۔ بول کے تو ہم اپنی بات جو ہے وہ کہہ لیتے ہیں، لیکن لکھ کے آپ کس حد تک اپنی بات آگے پہنچانے کی استعداد رکھتے ہیں۔ تو اس کی پریکٹس جو ہے یہ ضرور ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم ملیں آپس میں، کلاس روم میں بیٹھیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ موقع نہ بھی آیا تو ہمارا ایک تعلق اور رابطہ جو ہے وہ آپ سے ہے، اور یہ الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں بہت آسانیاں اس حوالے سے دی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ موضوعات کے انتخاب کے سلسلے میں مشورہ کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر عطا صاحب بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، دوسرے اساتذہ بھی موجود ہیں۔ کسی بھی استاد سے ضروری نہیں کہ آپ مقالہ نگاری کے ضمن میں ہی کوئی مضمون تحریر کریں، آپ اپنے دوسرے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں ان میں سے بھی کسی موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو اس کو استاد کو بتا کے کہ جی میں یہ اس موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ استاد جو ہے وہ آپ کی رہنمائی اس لحاظ سے کرے گا کہ اس کو آپ اس طرح سے ترتیب دے کے تو اس میں یہ بنیادی نقطہ جو ہے اسے ابھارنے کی کوشش کریں، تو وہ مضمون جو ہے وہ پھر آپ تحریر کریں گے اور وہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ پھر ہم اس مضمون کو پڑھ کے آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا یہ مضمون جو ہے وہ اے کیٹیگری میں آتا ہے یا A+ میں آتا ہے یا B یا B+ میں آتا ہے، اور مزید کتنی گنجائش ہے آپ کے لیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ آپ سے بات جاری رہے گی۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ موجودہ حالات میں
احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. خدا حافظ.